بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا الباب الاول ہے فی الخبر والانشاء، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم امر دیگر معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کون سے معانی ہیں اور کیسے کیسے استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ کدعاء نحو اوزعنی ان اشکر نعمتک والالتماس کقولک لمن یساویک اعطنی الکتاب والتمنی نحو الا ایھا اللیل الطویل الا انجلی بصبح وما الاصباح منک بیمثلی والارشاد نحو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه والتعجیز نحو یا لبکر انشر لی کلیبا یا لبکر این الفرار والاہانۃ نحو کونوا حجارۃ او حدیدا والاباحۃ نحو کلوا واشربوا والامتنان نحو کلوا مما رزقکم اللہ والتخییر نحو خذ ھذا او ذاک والتسویۃ نحو اصبروا او لا تصبروا والاکرام نحو وادخلوها بسلام آمنین۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ جیسا کہ دعا کے لیے، جیسا کہ اس کی مثال ہے، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر عطا کروں، اور التماس کے لیے جیسا کہ تیرا قول اس شخص سے جو تیرا برابر ہو، آتنی الکتاب، اور تمنی کے لیے جیسا کہ الا ایھا اللیل الطویل الا انجلی بصبح وما الاصباح منک بیمثلی، اور رہنمائی کرنے کے لیے جیسا کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، اور تعجیز یعنی عاجز ہونا بتانے کے لیے جیسے کہ یا لبکر انشر لی کلیبا یا لبکر این الفرار، اور توہین کرنے کے لیے جیسے کہ کونوا حجارۃ او حدیدا، مباح قرار دینے کے لیے جیسے کہ کلوا واشربوا، اور احسان جتلانے کے لیے جیسے کہ کلوا مما رزقکم اللہ، اور اختیار دینے کے لیے جیسے کہ خذ ھذا او ذاک، یا برابر ہونا بتانے کے لیے جیسے کہ اصبروا ولا تصبروا، اور اکرام کے لیے جیسے کہ وادخلوها بسلام آمنین۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرح۔ دیکھیں، امر کے لیے 4 صیغے ہیں، وہ آپ پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ امر کا معنی کیا ہوتا ہے وہ ہم نے پہلے گزشتہ سبق میں تفصیل سے بتا دیا ہے۔ گزشتہ سبق کے آخر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ امر اپنے معنی سے ہٹ کر دیگر 12 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ 12 معانی اور 12 مقاصد کون کون سے ہیں وہ ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ امر کبھی کبھی دعا کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ پہلا معنی ہے جس کے لیے امر اپنے معنی سے ہٹ کر استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس کی مثال ہے اوزعنی ان اشکر نعمتک۔ اب یہ دیکھیں، اوزع یہ صیغہ امر کا ہے، لیکن اس کے اندر حکم نہیں ہے بلکہ دعا ہے، اور دعا کے اندر اپنی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے کہ یا رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ تو یہاں پر حکم نہیں دیا جا رہا اللہ تعالیٰ کو کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور تواضع اور انکسار کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ ہو گیا پہلا معنی، جیسا کہ اوزعنی ان اشکر نعمتک۔ نمبر 2، امر کبھی کبھی اپنے معنی حقیقی سے ہٹ کر التماس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ التماس کا مطلب یہ ہوتا ہے گزارش کرنا، یعنی آپ اپنے کوئی ایک ایسا شخص ہے جو آپ کے درجے اور مرتبے کے اندر آپ کے برابر ہے، آپ اپنے برابر کے درجے والے شخص سے کہیں آتنی الکتاب۔ ابھی آتی یہ صیغہ امر کا ہے، لیکن چونکہ آپ ان سے اپنے آپ کو اس سے بڑا نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ آپ کے برابر کا درجہ ہے، تو آپ برابر کا درجہ کرتے ہوئے آپ اس سے ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ اس سے گزارش کر رہے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا التماس۔ التماس جیسا کہ آپ کا قول لمن یساوی کا، اس شخص کو جو آپ کے درجے اور مرتبے کے اندر برابر ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آتنی الکتاب۔ اب آتی یہ صیغہ امر کا ہے، لیکن یہ التماس کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، امر کے معنی کے اندر استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ امر کا جو تیسرا مجازی معنی ہے وہ ہے تمنی، یعنی امر کبھی حقیقی معنی سے ہٹ کر تمنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب تمنی کے لیے کیسے استعمال ہوتا ہے دیکھیں، اس کی مثال ہے امرؤ القیس کا یہ شعر ہے، الا ایھا اللیل الطویل الا انجلی۔ سب سے پہلی بات جو یہاں پر سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو انجلی، اس میں جو یہ یا ہے، یہ یا اشباع کی ہے، انجلی تھا تو یہ اشباع کے لیے یا کو بڑھا دیا گیا، لیکن یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا صیغہ نہیں ہے۔ ایک بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے۔ اب چلتے ہیں شعر کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، شعر کا مطلب یہ ہے کہ اے لمبی رات تو صبح بن کر روشن ہو جا، یعنی کاش کہ تیری جو لمبا ہونا ہے، تیری جو درازی ہے وہ ختم ہو جائے اور صبح ہو کر صبح کی روشنی پھیل جائے، اور صبح بھی تجھ سے بہتر اور افضل نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ دن میں بھی مصائب اور پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، یعنی فراق یار سے دوچار ہونا پڑے گا، دوست کا وصال تو ہمیں پھر بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو گیا شعر کا مطلب۔ اب چل لیتے ہیں کہ شعر کے اندر محل استشہاد وہ کیا ہے۔ محل استشہاد میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، شعر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس سے اپنے حکم پر دلیل طلب کی جاتی ہے۔ اب ہم نے ایک حکم لگا دیا کہ جو امر ہے یہ حقیقی معنی سے ہٹ کر مجازی معنی تمنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس حکم کے لیے ہم اب دلیل کے طور پر شعر لے کر آئے ہیں، اور اس شعر کا وہ حصہ جس سے ہم دلیل بنا رہے ہیں وہ یہ انجلی ہے۔
دیکھیں اب یہ جو شعر ہے اس میں ان جلی یہ امر ہے اور یہ تمنا کے اندر ہے۔ اب تمنا کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ایسی چیز کی بھی تمنا کی جا سکتی ہے جس کا حاصل ہونا ممکن ہو، اور ایسی چیز کی بھی تمنا کی جا سکتی ہے کہ جس کا حاصل ہونا ناممکن ہو۔ یعنی کبھی جو مطلوب ہے وہ ممکن ہوتا ہے اور کبھی جو مطلوب ہے وہ محال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ جو اس کا جو محبوب ہے اس کا جو وصال ہے وہ اس کے لیے بمنزلہ محال ہونے کے ہے۔ تو خلاصہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پہ جو انجلی ہے یہ تمنی اور یہ تمنا کرنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ یہاں پر حکم دینے کے معنی کے اندر استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، جو چوتھا مجازی معنی ہے وہ ہے ارشاد، یعنی امر کا جو مجازی معنی ہے وہ ارشاد، یعنی کبھی کبھی امر رہنمائی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تاکہ آئندہ کے جو معاملات ہیں وہ درست ہو جائیں اور آپس کے اندر جھگڑا فساد نہ ہو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو امر کے اندر جو صیغہ لایا گیا نا، کون سا امر کا صیغہ اس آیت کے اندر، وہ یہ والا ہے فاکتبوہ۔ اب یہ جو امر ہے یہ حکم، یہ جو دیا جا رہا ہے یہ حکم دیا جا رہا ہے ارشاد یعنی رہنمائی کرنے کے لیے، یہ حکم اس اعتبار سے نہیں دیا جا رہا ہے کہ جو امر کا حقیقی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، اگلا ہے پانچواں، تحدید کے لیے۔ دیکھیں یہ جو عبارت ہے یہ لکھنے والی رہ گئی تھی اس لیے میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے، 4 معنی اوپر ہو چکے ہیں مجازی معنی، 5واں معنی ہے تحدید۔ تحدید کے بارے میں سمجھ لیں، یعنی ڈرانے دھمکانے کے لیے بھی امر استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ فرمان ہے اعملوا ما شئتم، تمہارا جو چاہے وہ کرو۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اختیار دیا جا رہا ہے یا حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں پر ڈرایا جا رہا ہے کہ تم جیسے برے اعمال کرو گے تمہیں اس کی سزا لازمی طور پر ملے گی۔ یہ امر کا 5واں مجازی معنی ہے۔ چھٹا امر کا مجازی معنی ہے تعجیز، یہ امر کا چھٹا مجازی معنی ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ مخاطب کو عاجز کر دینا۔ تو امر کبھی کبھی حقیقی معنی سے ہٹ کر اس مجازی معنی یعنی عاجز کر دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے یا لبکرو انشروا لی قریبا، یا لبکرو این الفرارو، اے قبیلہ بکر تم میرے لیے کلیب کو زندہ کرو، اے قبیلہ بکر کہاں ہے بھاگنا۔ یہ جو کلیب ہے یہ ان کا کوئی سردار وغیرہ ہوگا، تو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ شاعر تم کلیب کو زندہ کر کے لے آؤ جو تمہیں مجھ سے بچا لے، لیکن کلیب چونکہ وہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے، تو یہاں پر یہ جو ان شروع کا صیغہ ہے یہ عاجز کر دینے کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے کہ تم کلیب کو زندہ کر دینے پر عاجز ہو، تم زندہ نہیں کر سکتے ہو، تو لہذا تم بھاگ کر بچ بھی نہیں سکتے ہو۔ تو یہاں پر یہ جو شعر ہے اس کا جو محلی استشہاد ہے یہ ان شروع کا صیغہ ہے اور یہ تعجیز یعنی عاجز کر دینے کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، جو 7واں معنی ہے امر کا مجازی معنی ہے وہ ہے اہانت۔ اہانت اس کا مطلب ہوتا ہے توہین کرنا، یعنی امر اپنے حقیقی معنی حکم دینے سے ہٹ کر توہین کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کونوا حجارۃ و حدیدا، مشرکین کو، کفار کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا چاہے تم پتھر بن جاؤ یا تم لوہا بن جاؤ۔ اب یہاں پہ جو امر ہے یہ حکم دینے کے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ جو امر ہے یہ ان کی توہین کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے، مقصد یہ ہے ان کو ذلیل کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو 8واں جو امر کا مجازی معنی ہے وہ ہے اباحت، یعنی اجازت دینا، یعنی کبھی کبھی جو امر ہے وہ حکم دینے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ اجازت دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، یہاں پر حکم نہیں دیا جا رہا مخلوق کو بلکہ مخلوق اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجازت مل گئی ہے کہ تم کھانا پینا چاہو تو تم کھا پی سکتے ہو۔ آگے چلیں، جو 9واں معنی ہے وہ ہے امتنان، یعنی امر کبھی کبھی حقیقی معنی سے ہٹ کر امتنان احسان جتلانے کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس رزق میں سے جس کو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ مخلوق پر اپنا احسان جتلانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مخلوق پر کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو رزق دیا ہے۔ یہ 9واں معنی ہے امر کا جو کہ حقیقی معنی سے ہٹ کر مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلیں، 10واں معنی ہے تخییر، یہ امر کا 10واں مجازی معنی ہے، یعنی امر کبھی کبھی تخییر اختیار دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے خذ ھذا او ذاک، یا یہ لے لو یا وہ لے لو، یعنی دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لو۔ اب یہاں پہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ اختیار دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تخییر ہے اور اسی طریقے سے جو ہم نے اوپر پڑھا تھا اباحت، یہ تو دونوں ملتے جلتے ہیں، اباحت کے اندر بھی اختیار ہوتا ہے اور تخییر کے اندر بھی اختیار ہوتا ہے۔ دیکھیں دونوں کے اندر فرق ہے، اباحت اور تخییر میں فرق یہ ہے کہ تخییر میں 2 کاموں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہوتا ہے، دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اباحت ہے، اباحت میں کام کو کرنا یا نہ کرنا اس کا مکمل طور پر اختیار ہوتا ہے،
چاہے وہ دونوں کو جمع کر لیں یا دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لیں تب بھی یہ درست ہوتا ہے، چاہے ان میں سے کوئی ایک بھی اختیار نہ کیا جائے تو اباحت کے اندر اس چیز کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ اسی طریقے سے جو امر کا 11واں مجازی معنی ہے وہ ہے تسویہ۔ تسویہ کا مطلب ہوتا ہے برابری، برابر ہونا، یعنی دو چیزیں برابر ہیں۔ تو یہاں پر امر حکم دینے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے، بلکہ برابری قائم کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اصبروا او لا تصبروا، تم صبر کرو یا پھر تم صبر نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے۔ تو مقصد ان کو صبر کرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ صبر کا کرنا اور نہ کرنا، ان دونوں کاموں کا برابر ہونا، یہ بتلانا مقصد ہے۔ تو یہ 11واں مجازی معنی ہے۔ اور 12واں مجازی معنی ہے اکرام کرنا، یعنی اکرام کرنا اور عزت کرنا اس کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی اور امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر یہ جو امر ہے یہ عزت کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے، یعنی امن اور سلامتی کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ تم جنت کے اندر تشریف لے آؤ۔ تو یہاں پر حکم نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امر اپنی حقیقی معنی سے ہٹ کر یہ 12 ہیں مجازی معنی جن کے لیے امر استعمال ہوتا ہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا سیاق و سباق سے دیکھ کے، کلام کا چلاؤ کیا چل رہا ہے، آگے کیا مضمون ہے، پیچھے کیا مضمون ہے، تو اس سے دیکھ کر آپ ایک اندازہ قائم کر لیں گے کہ یہاں پر اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا پھر ان 12 میں سے کسی ایک مجازی معنی کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے۔